کتاب الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 82. دخلت علی ابی العباس بالحیرہ. ابی العباس خلیفہ بنی عباس میں سے ہے. اس کے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام پہنچے اور وہ یوم الشک تھا. یوم الشک کسے کہتے ہیں؟ شعبان والا نہیں، رمضان والی کی بات ہو رہی ہے. یوم الشک کا مطلب ہے کہ رمضان کا آخری دن ہے تتمہ، یا شوال کا پہلا دن، یعنی عید ہے. تو یعنی 29 رمضان ہو چکی تھی، اب 30 رمضان ہے یا پہلی شوال ہے. اس دن امام پہنچے تو اس خلیفہ بنی عباس نے امام سے پوچھا ما تقول فی الصیام اليوم، آج کے دن کے روزے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آج روزہ ہے آپ کا کہ نہیں ہے؟ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ ہم سے، گویا اب بٹوین دا لائنز میں کہہ رہا ہوں، پھر امام کا لفظ پڑھتا ہوں، یعنی ہم سے کیا پوچھ رہے ہو؟ ان سمتا سمنا وان افطرتا افطرنا، اگر آپ روزہ رکھیں گے تو ہم بھی روزہ رکھ لیں گے، آپ افطار کریں گے ہم بھی افطار کر لیں گے. کتنا پیسو رپلائی ہے، ایگریسو نہیں ہے. ہاں ہماری مرضی ہم جو کریں گے. آپ نے پرسنل جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ جس دن روزہ ہے تو اس دن عید منا لینی، چونکہ گورنمنٹ نے کہہ دیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یہ بھی فقیہ سے پوچھنا ہے آپ کو. ہمارے کسی عمل سے کوئی شیعت وغیرہ طے نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس لیے ہمارا جو معاملہ ہے، اب اگر فقیہ نے آپ کے فقیہ کے مطابق آج روزہ ہے تو چاہے گورنمنٹ نے عید اناؤنس کر دی آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور اگر عید ہے اور چاہے گورنمنٹ نے روزہ اناؤنس کر دیا تو آپ نے عید منانی ہے. ٹھیک ہے، وہ تو مسئلہ واضح ہے. امام علیہ السلام، امام حجت خدا لسان اللہ ناطق، وہاں دربار میں موجود ہیں اور وہ یہ پوچھ رہا ہے. امام علیہ السلام نے جواب دیا اگر آپ روزہ رکھیں گے ہم رکھ لیں گے، آپ افطار کریں گے. یقیناً ایسا نہیں ہے کہ امام اس کے پابند ہے، ایسا ہے حقیقت میں تھوڑی ہے ہی نہیں ایسا. امام علیہ السلام کیوں ایسے جواب دیتے تھے؟ امام علیہ السلام سمجھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو، اگر تمہارے کسی ایک ایسے معاملے کی وجہ سے جس میں بظاہر تم اپنے ایک حق سے دستبردار ہو جاؤ، لیکن بہت سارے مومنین کی جان، مال، عزت اور آبرو محفوظ رہ جائے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ عین سنت امام ہے، کر گزرو یہ کام. صحیح بات ہے. اور اس کے بعد پھر امام نے ایک اور آگے جملہ کہا، وہ تو میں اتنا تحمل کر کے، اور جتنا میں نے سنا دیا بس اتنا ہی کافی، اس سے زیادہ میں سنا نہیں رہا. کبھی اور آؤں گا تو سناؤں گا، کیونکہ وہ تحمل کرنا اور بھی زیادہ سخت ہے جو امام علیہ السلام نے آگے کہا. تو بہرحال یہی امام جعفر صادق جو کہ آپ کو مجھے لفظ استعمال کرنے دیں سمجھانے کے لیے، ایک حد تک کائنڈ آف کمپرومائزنگ پوزیشن میں نظر آتے ہیں دربار میں. یہی امام جعفر صادق زیارت عاشورہ بھی تعلیم فرما رہے ہیں، جس میں پہلے پہ لعنت، دوسرے پہ لعنت، تیسرے پہ لعنت، چوتھے پہ لعنت، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ارے آپ دربار میں تو وہی کر رہے تھے کام، اور یہاں پہ یہ کیا سکھلا رہے ہیں؟ دونوں کے موقع الگ الگ ہیں. تو خلاصہ اب تک کی گفتگو یہ ہوا کہ آپ نے بھرپور طریقے سے ولایت، برات، تولا، تبرہ کو اپنے دل میں زندہ بھی رکھنا ہے، اپنے خاندان تک پہنچانا ہے، اپنے بچوں تک پہنچانا ہے، لیکن ملأ عام میں کہاں اس کا اظہار کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے، وہ آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے.